الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمت اور انعام سے نوازا۔ ہزاروں رحمتیں اور ہزاروں درود ہوں آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل یہ کائنات معرض وجود میں آئی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ گزشتہ چند نشستوں میں ہم نے سورہ فاتحہ کو مکمل کیا، اس کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے احکامات پہ گفتگو ہوئی۔ آج کی اس نشست میں سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات مبارکہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے کلام الہی ہونے میں، جس کے اللہ رب العزت کا کلام ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ صحیفہ ہے کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو سورہ مبارکہ یا جس سورہ کا کچھ حصہ نازل ہوا وہ یہی سورہ بقرہ ہے۔ 40 رکوع پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 7ویں، 8ویں اور 9ویں رکوع میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر ہے، اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ بڑی عظمتوں اور بڑی فضیلتوں والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حدثنی ابو امامہ باہلی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا، تو قرآن کریم کی تلاوت، قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے شفاعت کرے گا، لِأَصْحَابِهِ، تلاوت کرنے والے کے لیے۔ اور پھر فرمایا آقا اسی حدیث کے آگے فرمایا اقرأوا الزہراوین، یعنی آقا علیہ زہراوین کہتے ہیں روشن چیز، روشن، 2 روشن، فرمایا 2 روشن صورتوں کی تم تلاوت کیا کرو۔ اقرأوا الزہراوین سورۃ البقرۃ و سورۃ آل عمران،
کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، یہ اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور بالخصوص سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَصْحَابِهِمَا، فرمایا کہ یہ دونوں قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ اور پھر فرمایا، آگے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے یأتیان یوم القیامت امامتان، کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن جب شفاعت کریں گی تو وہ دو بادلوں کی صورت میں اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کریں گی، ہر مدد کے لیے آ جائیں گے۔ جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو یہ دو صورتیں بادل کی صورت میں تمہارے اوپر سایہ کریں گے۔ اور پھر فرمایا او کأنہما غیایتان، اور یہ دو صورتیں ایسے تمہاری شفاعت کریں گی، ایسے تمہاری مدد کریں گی کہ جس طرح سائبان ہوتا ہے، ایک سائبان کی طرح یہ تمہاری شفاعت کریں گی، تمہاری ہیلپ کریں گی، مدد کریں گے۔ او کأنہما فرقان من طیر صوافات تحاجان، اور پھر فرمایا یہ دو صورتیں پرندوں کی قطار کی صورت میں آئیں گی اور اس طرح تمہارا طواف کریں گی۔ یہ اتنی بڑی عظمتوں والی صورتیں ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرؤوا البقرۃ فإن أخذها برکۃ، کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس کا تلاوت کرنا تمہارے لیے برکت ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ، اور جس نے چھوڑ دیا اس کو تلاوت کرنا، سمجھ لو وہ بہت بڑی محرومی کا شکار ہو گیا۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اور فرمایا کہ کوئی بھی جادوگر، یہ اللہ کا ایسا کلام ہے، ایسی صورت ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے گھروں میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، دوائی گھر میں پڑی ہوئی ہے، نسخے ہم باہر جا کے تلاش کر رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتنی خوبصورت حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ کیسے؟ فرمایا ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ، یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کوئی کرتا یا نہیں کی جاتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کو قبر سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، مقابر نہ بناؤ، کبھی کبھی تلاوت کیا کرو، روز اٹھ کے تلاوت کیا کرو، قرآن کو کھولا کرو، دیکھا کرو اللہ نے کیا پیغام دیا ہے۔ یقین کرو یہ پیغام جو اللہ نے دیا ہے اس میں اتنی چاشنی ہے، ایک آیت، یار ایک 5 منٹ بھی نہیں لگتی، ترجمے کے ساتھ کھولیں، آج کل تو موبائل کی سہولت موجود ہے، اس میں آپ کو تراجم مل جائیں گے۔ ایک آیت روز ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ رب والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، او ارادہ تو کرو، اللہ کہتا ہے راستے میں خود تمہارے لیے آسان کروں گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت، شیطان اس گھر سے بڑے دور بھاگتا ہے، الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس میں کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا موجود ہو۔ اور ترمذی میں حدیث ہے، انہی الفاظ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے طریقے سے بیان کیا، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةَ، کہ وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، اس میں شیطان نہیں آ سکتا۔ آج ہمارے گھروں میں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، کبھی ادھر ہم بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ ارے نسخہ اور دوائی تمہارے گھر میں موجود ہے۔ سب سے بڑا دنیا کا سچا انسان کہہ رہا ہے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، شیطان تمہارے گھر میں نہیں داخل ہو سکے۔ یہ بڑی عظمتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلۃ کفتاہ،
کہ جس نے سورہ بقرہ کی رات کو آخری 2 آیتیں تلاوت کیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور فرمایا صبح تک کا فتح، یہ 2 آیتیں اس کی حفاظت کرتی رہتی. اور جس نے صبح کے وقت تلاوت کی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور میرے آقا و مولا صبح اور شام کو یہ پڑھا بھی کرتے تھے، اور اس میں تجدید ایمان بھی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. اور جس نے صبح کو تلاوت کی، شام سورج غروب ہونے تک اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ایک اور حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سلام، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، ایک بلندی ہوتی ہے. اور فرمایا وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور قرآن کریم کی جو بلندی ہے، جو چوٹی ہے، وہ سورہ بقرہ ہے. اور بالخصوص وَفِيهَا آیَةٌ هِيَ السَّيِّدَةُ آیِ القرآن، اور بالخصوص اس میں ایک آیہ مبارکہ ایسی ہے جو قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے، وہی آیت الکرسی، وہ آیہ کرسی ہے، آیت الکرسی ہے. دوستو قرآن پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. ہمارے استاد فرمایا کرتے آج کے دور میں جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ اس وقت کا ولی ہے. قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ہر چیز کا نسخہ اور ہر چیز کی دعا تمہارے گھر میں موجود ہے. دعا ہے اللہ رب العزت قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. سنتے ہیں ادا فرمائے.